ماہ رمضان کی شب سحری میں لسی پینے کا من کیا تو ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا، جیدہ لسی والا۔ تو رات کے 12:48 پر رخت سفر باندھا۔ موسم خوشگوار تھا اور لسی پینے سے قبل ہی لسی پینے کے احساس سے جسم میں طاقت آ چکی تھی۔ جیدہ لسی والا لسی کی دنیا میں اکلوتا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار جیدے کی لسی پی لے وہ اس لسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کا وقت اور پھر سحری کا وقت اپنا دامن پھیلاتا جا رہا تھا۔ سڑکوں پر کچھ ٹریفک تھی، راستے میں دائیں بائیں کھابوں کی دکانیں تھیں جہاں سے چکن ٹکا اور کبابوں کی سندھی سندھی خوشبو کے ساتھ دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر منچلے نوجوان موٹر سائیکلوں پر گشت کرتے نظر آ رہے تھے۔ لاہوریے اچھے کھانوں کے شوقین ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ پنجابی اچھے کھانوں کے شوقین ہیں۔ جیدہ لسی والے نے آج سے 40 سال قبل اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ جیدے کی لسی کا ہر گھونٹ اس کی محنت کی عکاسی کرتا ہے۔ سڑک پر آنے والے ہچکولے میرے احساس پیاس میں خوب اضافہ کر رہے تھے۔ راستے میں کھابوں کی دکانیں تھیں اور چند لوگ بیٹھے اپنے پیٹ کی آرزو پوری کر رہے تھے، مگر میں شہر لاہور کی سڑکوں پہ ایسے رواں تھا جیسے کوئی دیوانہ تلاش محبوب میں نکل پڑا ہو۔ جیدہ لسی والا اندرون شہر کے دل میں جا بیٹھا ہے، لیکن اصل میں وہ لسی پینے والوں کے دلوں میں جا بیٹھا ہے۔ لیں جی، ریلوے اسٹیشن بھی آ گیا، مگر رات کا اندھیرا تھا اور میں دور سے اس کا نظارہ کرتے جا رہا تھا۔ دلی دروازہ اس طرف ہے، مگر ہم تو برج کے اوپر سے جائیں گے۔ جیسے جیسے جیدے کی دکان کا فاصلہ کم ہو رہا تھا، دل میں سکون کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے بعد کشمیری دروازہ آیا، مگر رات کے اس گھپ اندھیرے میں وہ خاموشی سے گزر گیا۔ پھر شاہی قلعے کی دیوار نظر آئی، قدیمی دیوار اور لاہور کے قدیمی کھابوں اور قدیمی دروازوں کا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ زمین لاہور جہاں راجوں مہاراجوں شہزادوں نے اپنی عمروں کا ایک عرصہ گزارا، یہاں پلے بڑھے اور یہاں کی لذیذ غذاؤں سے اپنے جسم کو تازگی بخشی۔ لگتا ہے لاہور کے یہ مزے مزے کے کھانے ان کے ذوق کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب ہم اندرون کی گلیوں میں داخل ہو چکے تھے۔ قدیمی پانی والا تالاب سے ہوتے ہوئے ہم گمٹی بازار پہنچے۔ دور سے ہی جیدے کی لسی کے دیوانے ہاتھوں میں جامے مسرت تھامے نظر آنے لگے۔ راستے میں دیگر دکانیں تو بند تھیں، مگر نوجوانوں کے جھنڈ یہ بتا رہے تھے کہ لاہور جیدے کی لسی پینے کے لیے جاگ رہا ہے۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں جیدے لسی والے کی گلی میں داخل ہوا تو آدھی رات کے اس وقت ایک عید کا سماں نظر آیا۔ دکانوں پر لگی روشنیاں مجھے تو شادی والے گھر پر لگی لائٹیں دکھائی دینے لگی۔ منظر ایسا گویا بارات کا پڑاؤ جیدے کی طرف ہے۔ یہ لیں بالآخر سپاہی منزل تک پہنچ ہی گیا۔ رات کے 2 بجے اور یہ رش صرف جیدے کے پاس ہی ہو سکتا تھا۔ دو اطراف لسی کے ٹوکن لینے کے لیے رش لگا تھا، اور پھر گلی میں ٹولیوں کی صورت میں نوجوان اور بڑوں کا رش علیحدہ تھا۔ یہاں خواتین بھی موجود تھیں۔ ٹوکن لے کر لسی لینے والوں کی لائنیں الگ تھیں۔ ایک لائن کی تو میں نے گنتی بھی کی، جس میں کم از کم 33 لوگ کھڑے تھے۔ پھر ان کے ساتھ بغیر لائن کے بھی لوگ کھڑے تھے، جو شاید اپنی ہی لائن بنا کے کھڑے تھے۔ رش اتنا کہ اگر کوئی نعرہ لگاتا تو جواب کی آواز فلک شگاف ہوتی۔ جیدہ لسی والا لسی کے گلاس بنانے میں مصروف تھا۔ وہ دہی کے کنڈوں سے گلاس میں صرف بلائی ڈالتا جاتا اور ساتھ کھڑے 2 اشخاص لسی میں روایتی مدانی پھیرتے جاتے۔ بلائی کے بعد جو دہی باقی رہ جاتا وہ خالصتاً مدانی پھیرنے کے لیے رکھا جاتا۔ یہاں لسی کے دیوانوں کی دھڑکنیں لسی میں پھرنے والی مدانی کے ساتھ دھڑک رہی تھیں۔ کنڈے پہ کنڈا آ رہا تھا۔ جیدے کی دکان میں کوئی نئے دور کی تزئین و آرائش تو نہ تھی، مگر پرانے برتن ضرور تھے، جو پہلوانوں اور دودھ والوں سے جڑی
پرانی روایات کو عیاں کر رہے تھے۔ رات نے اپنے پر پھیلا دیے تھے اور اولاد آدم اپنی سحری کو خوب تر اور طاقتور بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ لوگ پیسے ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے مگر لسی کے ٹوکن نہیں تھے۔ جیدے کی لسی کے گلاس نے عوام کو اپنے سحر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جس کو لسی کا گلاس مل جاتا وہ ایسے نعرہ لگاتا جیسے کوئی عالمی جنگ جیت آیا ہو۔ جیدے کی لسی کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ یہ ایک کمزور شخص کے لیے نہ صرف جسم بلکہ دل و دماغ کو بھی خوب طاقتور بنا دیتی ہے۔ جوں جوں لسی کا گھونٹ حلق سے نیچے اترتا ہے اس کا ذائقہ انسانی روح تک کو تراوت دے دیتا ہے۔ لسی میں شامل بلائی منہ میں اپنا رس گھول دیتی ہے اور پھر لسی کا ہر گھونٹ پینا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جادوگر منتر پڑھ رہا ہو اور اس منتر پر انسان کسی اور دنیا میں جا پہنچے اور طمانینت قلب سے جھوم رہا ہو۔ میں بھی یہاں آیا کرتا ہوں ایسے ہی جیسے کوئی رند میخانے میں آیا کرتا ہے، کیونکہ اس کا سحر ایسا ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔